میرا نام زینب ہے اور میں 8ویں جماعت میں پڑھتی ہوں۔ جون کے مہینے میں میرے اسکول میں چھٹیاں تھیں۔ انہی چھٹیوں میں شادیوں کا موسم بھی تھا اور ایک شادی میرے رشتہ داروں میں بھی تھی جس میں میرے گھر کے سب لوگوں کا جانا ضروری تھا۔ میرے گھر والے جانے کے لیے تیار تھے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں آہر کون رہے گا اور گھر کی دیکھ بھال کون کرے گا، کیونکہ گھر بند کر کے شادی میں جانے سے گھر میں چوری ہونے کا ڈر تھا۔ اس لیے سب کا جانا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ میں گھر پر ہی رہوں۔ میں بھی شادی میں جانا چاہتی تھی، لیکن پھر گھر پر کون رہتا، بس یہی سوچ کر میں نہیں گئی اور گھر پر ہی رہ گئی۔ لیکن ابو مجھے گھر پر اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے؟ اگر کوئی ڈاکو آ جائے تو میں اکیلے کیا کر پاؤں گی؟ ابو نے یہ سب سوچا اور پھر انہوں نے اپنے سب سے خاص اور بھروسے مند آدمی کو فون کیا اور کہنے لگے، حمزہ ایک کام ہے، 2-4 دن کے لیے ہم ایک شادی میں جا رہے ہیں اور گھر میں میری بیٹی اکیلی ہے۔ ایک لڑکی کا اکیلے رہنا ٹھیک نہیں۔ اگر تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو تو کیا تم کچھ دنوں کے لیے میری بیٹی کے ساتھ رہ سکتے ہو؟ حمزہ میرے چچا تھے۔ چچا نے کہا، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ جیسے میں یہاں سے اپنے کام پر جاتا ہوں ویسے ہی وہاں سے چلا جایا کروں گا۔ ویسے بھی میں صرف رات کو ہی گھر آتا ہوں تو رات میں تمہارے گھر پر سو جایا کروں گا۔ چچا رات کو ہمارے گھر پر سونے کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے ابو سے کہا، اب فکر نہ کریں، میں ہوں تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ چچا کی شادی 2 سال پہلے ہو چکی تھی۔ ابو اور اماں نہا دھو کر تیار ہو گئے اور شام کو نکل گئے۔ اس کے بعد جب چچا آ رہے تھے تو انہوں نے مجھے فون کیا اور پوچھا، کھانے میں کیا کھاؤ گی؟ میں نے کہا، چچا پالک کی سبزی لے آنا، کیونکہ مجھے پالک کی سبزی بہت پسند تھی اور میں نے روٹی اور چاول بنا لیے تھے۔ شام کو جب چچا آئے تو وہ پالک کی سبزی بھی لے کر آئے۔ چچا آ کر بہت تھک گئے تھے اور کہنے لگے، زینب تم کھانا لگا دو، میں ہاتھ منہ دھو کر آ رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی چچا ہمارے گھر آ چکے تھے، اس لیے ہم تھوڑے فرینڈلی تھے۔ چچا ہاتھ منہ دھو کر آئے اور ہم نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور باتیں کرنے لگے تو چچا مجھ سے کہنے لگے، زینب تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ تمہیں دیکھ کر تو مجھے اپنے کالج کے دن یاد آ گئے جب میری گرل فرینڈ تھی۔ میری گرل فرینڈ بہت خوبصورت تھی۔ میری کلاس کے سب لڑکے اس پر مرتے تھے لیکن وہ مجھ پر فدا تھی۔ چچا کی باتیں سن کر میں ہنس پڑی اور کہنے لگی، چچا آپ تو اب بھی بہت ہینڈسم ہو، آپ کی تو اب بھی گرل فرینڈ ہوگی؟ تو چچا نے کہا، نہیں یار زینب، جب سے میری شادی ہوئی ہے میں تو ایک ہی کو نہیں سنبھال پا رہا۔ اتنا کہہ کر چچا مسکرانے لگے۔ ان کی باتیں سن کر میں بھی ہنس دی اور میں نے چچا سے پوچھا، چچا دودھ پیو گے؟ چچا نے مجھے دیکھا اور کہا، ہاں اگر ہے تو لے آؤ، اور میں کچن میں گئی اور دودھ لے آئی۔ چچا نے دودھ پیا اور بولا، زینب دودھ کتنا میٹھا ہے، اور مذاق کرنے لگے۔ تو میں نے کہا، چچا آپ تو روز گھر پر دودھ پیتے ہوں گے؟ تو چچا میری بات سمجھ گئے اور ہنسنے لگے۔ پھر ہم نے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور کھانے کے بعد چچا فون چلانے لگے اور میں کچن میں کام کرنے لگی۔ سارا کام ختم کرنے کے بعد ہم رات کو 1 بجے تک باتیں کرتے رہے اور چچا اتنے اچھے تھے کہ بات کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی اور چچا اپنے کمرے میں سو گئے۔ صبح میں جلدی اٹھی اور چچا کے لیے ناشتہ بنانے لگی، لیکن چچا ابھی تک نہیں اٹھے تھے۔ تو میں نے چچا کو آواز دی، چچا آپ کو دیر ہو رہی ہے، اٹھ جائیے۔ لیکن شاید رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے چچا گہری نیند سو رہے تھے۔ میں چچا کے کمرے میں گئی اور انہیں جگانے لگی۔ پھر میں نے چچا کے اوپر سے کمبل ہٹایا تو اچانک میری نظر ایسی جگہ پڑی جسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں تھوڑی دیر چچا کو دیکھتی رہی اور میرے من میں خیالات آنے لگے۔ تبھی چچا کی آنکھیں کھلی اور انہوں نے کہا، ارے آج تو بہت دیر ہو گئی۔ میں نے چچا سے کہا، اب جلدی سے نہا لیجئے، آپ کا ناشتہ تیار ہے۔ تو چچا باتھ روم گئے، نہا کر جلدی سے باہر آئے۔ انہوں نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور میں نے ان کے لیے ٹفن پیک کر دی اور چچا اپنے کام پر نکل گئے۔ اس کے بعد میں گھر کی صفائی کرنے لگی اور جلدی صفائی کر کے میں نہانے چلی گئی۔ نہا کر تیار ہوئی، ناشتہ کیا اور کچھ دیر آرام کیا، کیونکہ آج گھر میں کوئی نہیں تھا تو پورا گھر سناٹے میں تھا، بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ دوپہر کو میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر پڑھ لوں اور 5 بجے تک پڑھائی کی۔ اس کے بعد فون چلانے لگی۔ فون چلاتے چلاتے
کب میں سو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ دیر بعد جب میں اٹھی تو دیکھا کہ چچا کے آنے کا وقت ہو گیا تھا اور سوتے سوتے میں پسینے میں بھیگ چکی تھی، تو میں نے سوچا کہ نہا لوں۔ آج میں نے لال رنگ کی ایک خوبصورت سی ڈریس پہنی تھی کیونکہ وہ ڈریس میری پسندیدہ تھی اور میرے جسم پر پرفیکٹ فٹ تھی۔ چچا مجھے دیکھتے ہی رہ گئے اور کہنے لگے، ارے واہ زینب، آج تو تم کمال لگ رہی ہو۔ تمہیں دیکھ کر مجھے جوانی کے دن یاد آ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ چچا مجھے ایک الگ ہی نظر سے دیکھ رہے تھے، تو اچانک میری نظر پھر سے اس جگہ گئی جسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی، لیکن چچا نے اسے بیگ کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ چچا میری طرف دیکھ رہے تھے، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چچا مجھے اپنی باہوں میں بھر لے۔ چچا کی تعریف سن کر میں اندر ہی اندر خوش ہونے لگی، لیکن میں پھر بھی شرماتی رہی کیونکہ وہ میرے چچا تھے۔ اس کے بعد چچا مجھ سے کہنے لگے، زینب میں فریش ہو کر آتا ہوں، تم کھانا لگا دو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے چچا، لیکن اس کے لیے کھانا بنانا پڑے گا، ابھی میں نے کھانا نہیں بنایا۔ چچا نے کہا ٹھیک ہے، تم کھانا بنا لو، تب تک میں آرام کر لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے چچا۔ چچا وہی صوفے پر بیٹھ کر آرام کرنے لگے اور میں کھانا بنانے کچن میں چلی گئی۔ چچا جہاں بیٹھے تھے وہاں سے کچن صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو چچا کی نظر مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ ان کا اس طرح دیکھنا مجھے اچھا لگ رہا تھا کیونکہ چچا پہلے بھی کئی بار گھر آ چکے تھے اور ہم کافی کھل کر باتیں کرتے تھے۔ مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا، اس لیے ان کا دیکھنا بھی اچھا لگ رہا تھا۔ میں کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی اور اوپر سے اتنی گرمی تھی کہ میں پسینے میں بھیگ گئی اور اب اندھیرا بھی ہو گیا تھا۔ تب چچا اپنے فون کی ٹارچ آن کر کے کچن میں آ گئے اور کہنے لگے، زینب آج گرمی بہت ہے۔ تو میں نے کہا ہاں چچا، اور اب تو لائٹ بھی چلی گئی، میرے گھر میں انورٹر بھی نہیں ہے۔ تو چچا نے مجھے ٹارچ دکھائی اور میں نے ایک موم بتی جلا کر کچن میں رکھ دی۔ چچا نے کہا، زینب تم پسینے میں بھیگ چکی ہو، کیا میں تھوڑی مدد کر سکتا ہوں؟ تو میں بھی پریشان تھی، اس لیے میں نے ہاں کہہ دی۔ چچا کھانا بنانے میں میری مدد کرنے لگے اور ہم نے مل کر کھانا بنایا اور باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد لائٹ واپس آ گئی تو چچا میری طرف دیکھنے لگے اور میں پسینے میں بھیگنے کی وجہ سے میرا جسم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں بھی تھوڑی ان کی طرف مڑ گئی تاکہ وہ مجھے اچھے سے دیکھ سکیں۔ پھر میں نے چچا سے کہا، چچا آپ آرام کر لیجئے، بس کھانا تیار ہونے والا ہے۔ تو چچا نے میری طرف پنکھا موڑ دیا اور آرام کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد کھانا تیار ہو گیا اور کچن میں کام کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ نہا لوں۔ چچا صوفے پر بیٹھے اپنا کام کر رہے تھے تو میں نے چچا سے کہا، چچا میں نہانے جا رہی ہوں۔ چچا نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نہا کر ایک فراک پہن لیا جو چچا نے ہی مجھے برتھ ڈے پر گفٹ کی تھی۔ جب میں اس ڈریس میں واپس آئی تو چچا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چچا مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے، یہ تو وہی ڈریس ہے نا جو میں نے تمہیں برتھ ڈے پر دی تھی؟ میں نے کہا ہاں چچا، آپ کی دی ہوئی ڈریس مجھے بہت پسند آئی۔ تو چچا نے کہا، تم اس ڈریس میں واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، دل نہیں کرتا کہ تم سے نظر ہٹاؤں، دل کرتا ہے تمہیں اسی طرح دیکھتا رہوں۔ تو ان کی بات سن کر میں نے شرما کر سر جھکا لیا۔ پھر ہم نے مل کر کھانا کھایا اور باتیں کی اور کچن کا کام ختم کر کے میں چچا کے کمرے میں ان سے باتیں کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد باتیں کرتے کرتے اچانک چچا زور سے بولے، زینب تمہارے کندھے پر مکڑی ہے۔ تو اس پر میں بہت ڈر گئی اور گھبرا کر چچا کے گلے سے لپٹ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تو چچا ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ارے پگلی، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو سچ میں ڈر گئی۔ میں نے کہا، چچا ایسا مذاق پھر کبھی مت کرنا، مجھے مکڑی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اور ابھی بھی میں چچا کے گلے لگی ہوئی تھی۔ میں تھوڑی شرما کر ان سے دور ہو گئی اور سوری بولی، لیکن چچا نے کہا، ارے پگلی کوئی بات نہیں، ہم تو دوست ہیں نا، اتنا تو چلتا ہے۔ اتنا کہہ کر چچا مسکرا دیے اور اس کے بعد چچا نے کہا، آج تم یہی میرے ساتھ سو جاؤ کیونکہ تم بہت ڈر گئی ہو۔ اس پر میں کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر خاموشی سے چچا کے پاس بیٹھ گئی۔ تبھی اچانک ایک بار پھر بجلی چلی گئی۔ رات کے قریب 12 بجے کا وقت تھا تو چچا نے اپنے موبائل کی لائٹ آن کی اور کہا، چلو اس سے اچھا آج چھت پر سو جاتے ہیں۔ تو میں بھی مان گئی۔ چچا بستر لے کر اور میں مچھردانی لے کر چھت پر چلے گئے۔
لیکن چھت پر بھی بہت گرمی تھی اور بجلی ابھی تک نہیں آئی تھی، تو ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد میرے جسم سے پھر پسینہ نکلنے لگا، تو میں نے چچا سے کہا یہاں بھی بہت گرمی لگ رہی ہے۔ چچا نے کہا اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ تو میں نے کہا کہو۔ چچا بولے تم کوئی ہلکے پھلکے کپڑے پہن لو، اس سے تمہیں گرمی کم لگے گی۔ تو میں نے بھی یہی ٹھیک سمجھا، لیکن مجھے بہت جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں نیچے گئی، نہا کر ہلکے پھلکے کپڑے پہن لیے۔ جب میں چھت پر واپس آئی تو چچا مجھے دیکھتے ہی رہ گئے اور چچا مجھ سے کہنے لگے آج تمہیں دیکھ کر دل میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور زینب کیا تم بھی یہی محسوس کر رہی ہو؟ میں نے کہا چچا میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ چچا نے کہا جب بھی تمہاری چچی ایسے کپڑے میرے سامنے پہن کر آتی ہے تو میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا، اور آج تمہیں جب اس طرح دیکھا ہے تو میرا دل اندر ہی اندر مچل رہا ہے، اور کیا تم سمجھ سکتی ہو؟ یہ بات سن کر میں نے اپنی نظریں نیچے کر لیں، تو پھر چچا نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ چچا مجھ سے پوچھنے لگے کیا اسکول میں تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ تو میں نے کہا نہیں چچا میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ چچا بولے تو پھر محلے پڑوس میں تو ہوگا ہی؟ تو میں نے کہا نہیں چچا مجھے اپنی پڑھائی سے ہی وقت نہیں ملتا ہے۔ چچا بولے زینب اب تم جوان ہو گئی ہو، اس عمر میں بھی تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں، آخر تم کون سی دنیا میں جی رہی ہو؟ اس عمر میں تو لڑکیاں بوائے فرینڈ کو کپڑوں کی طرح بدلتی ہیں، اور تم ہو کہ ابھی بھی پرانے زمانے والی زندگی گزار رہی ہو۔ اس پر میں تھوڑا شرمائی اور خاموش رہی، اور پھر چچا نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا کیا کبھی تمہارا دل نہیں چاہتا کسی لڑکے کے ساتھ وقت گزارو؟ میں نے کہا چچا ابھی تک کوئی ایسا نہیں ملا۔ تو چچا نے کہا اچھا تو یہ بتاؤ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ تو میں نے کہا چچا آپ تو بہت ہینڈسم ہیں۔ چچا بولے اچھا تو یہ بتاؤ میرے ساتھ بات کرنا تمہیں کیسا لگتا ہے؟ میں نے کہا چچا بہت اچھا لگتا ہے۔ اتنا سن کر چچا کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ آ گئی اور انہوں نے مجھے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ میرا بھی دل اندر سے مچل رہا تھا، میں بھی خود پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی، اور میں نے بھی کوئی انکار نہیں کیا۔ چچا کی باہوں میں میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ پھر چچا نے کہا زینب کیا میں تمہارے ساتھ کچھ باتیں کر سکتا ہوں؟ دیکھو اگر تم رضامند ہو تو تبھی ٹھیک ہے، اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو کوئی جبر نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی جوانی کے وہ دن جیو جو ہر لڑکی چاہتی ہے۔ میں شرما کر چچا سے کہا چچا جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ اتنا سنتے ہی چچا مجھے وہ خوشی دینے لگے جس کا میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ چچا کا ساتھ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چچا مجھے اپنے ہسپتال میں کام کرنے کے قصے سناتے رہے، اور اس رات ہم دونوں باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ اگلے دن جب میں صبح اٹھی تو میں شرما کر چچا سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اور چچا نے کہا دیکھو زینب کوئی جبر نہیں، ہمارے درمیان جو کچھ ہوا وہ ہماری رضامندی سے ہوا ہے، اگر تم آگے بھی میرا ساتھ چاہو تو مجھے بتا سکتی ہو ورنہ کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور چچا کے ساتھ میرا رشتہ آگے بڑھتا رہا۔ اسی طرح 8 ماہ گزر گئے۔ پھر ایک دن اماں کو مجھ پر شک ہونے لگا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا زینب یہ سب کیا چل رہا ہے، ذرا بتاؤ تو۔ میں نے اپنی ماں سے کہا اماں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بات پر یقین کر لیتی ہوں، لیکن اگر بعد میں پتہ چلا تو پھر دیکھ لینا، ویسے تم اب جوان ہو گئی ہو تو مجھے لگتا ہے تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ اتنا سن کر میں بہت ڈر گئی۔ شام کو اچانک چچا کا فون آیا تو میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا، تو چچا نے کہا تم پریشان نہ ہو میں کچھ کرتا ہوں۔ اگلے دن چچا گھر آئے اور اماں سے بات کرنے لگے، اور انہوں نے کہا دی زینب بڑی ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے اب اس کی شادی کر دینی چاہیے، اور میری نظر میں ایک لڑکا ہے بہت اچھا ہے۔ میری ماں نے پوچھا لڑکا کون ہے؟ تو چچا نے کہا میرا دوست کا بیٹا ہے، میرا دوست اور اس کی بیوی ایک حادثے میں چل بسے ہے، وہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی نوکری بہت اچھی ہے اور وہ اکیلا ہی ہے، گھر میں اور کوئی نہیں ہے، اس سے اچھا رشتہ اور کہاں ملے گا۔ میری اماں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ لڑکے میں کوئی کمی نہیں تھی اور خاندان میں بھی کوئی نہیں تھا۔
ایسے رشتے کے لیے تو ماں باپ ترستے ہیں۔ اور جب چچا یہ بات کہہ کر چلے گئے تو میں نے انہیں فون کیا اور کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ چچا نے کہا، تم فکر نہ کرو، وہ بہت اچھا ہے، شادی کے بعد بھی ہمارے رشتے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنا، اور اگر میری کمی محسوس ہو تو مجھے بھی بلا لیا کرنا۔ اتنا سن کر میں بھی خوش ہو گئی۔ کچھ دن بعد میری شادی ہو گئی اور میرا شوہر بہت اچھا تھا اور میری ہر خواہش کا خیال رکھتا تھا۔ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور شادی کو 2 سال گزر گئے، لیکن چچا کا رشتہ اب بھی برقرار تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید میں جو کر رہی ہوں وہ بہت غلط ہے، کیونکہ اب میری شادی ہو چکی ہے اور میں اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ لیکن مجھے چچا کے ساتھ وقت گزارنا بھی اچھا لگتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے شوہر سے پیار نہیں کرتی تھی، وہ بھی مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے، لیکن چچا کے ساتھ وقت گزارنا بھی اچھا لگتا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور شادی کو 3 سال گزر گئے اور اب میرا ایک بیٹا ہوا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید اب مجھے اپنے اور چچا کے رشتے کو یہیں ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ کل کو اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو میرے رشتے پر بہت برا اثر پڑے گا اور میری زندگی بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ اس پر میں نے چچا کو بلا کر بات کرنے کا سوچا۔ پھر شام کو میں نے چچا کو گھر بلایا اور ان سے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کی۔ میں نے چچا سے کہا، چچا، میں اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتی ہوں اور میرا شوہر بہت اچھا ہے اور میں اس کے اچھے پن کا فائدہ اٹھا رہی ہوں۔ مجھے اب یہ سب ٹھیک نہیں لگتا، جیسا بھی ہے وہ میرا شوہر ہے۔ اس نے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا، نہ ہی میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی، لیکن میں اسے دھوکہ دے رہی ہوں۔ شادی سے پہلے ہمارے درمیان جو کچھ تھا وہ ایک الگ بات تھی، لیکن اب میری شادی ہو گئی ہے اور میں ایک بچے کی ماں بھی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب ہمیں اپنا رشتہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر چچی کو پتہ چل گیا تو آپ کی بھی زندگی خراب ہو سکتی ہے اور میری بھی، اس لیے ہمیں اب اس رشتے کو یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ اس پر چچا نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی اور کہنے لگے، زینب تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اتنا کہہ کر میں نے چچا سے سارے رشتے ختم کر دیے۔ اب میں کافی پرسکون تھی۔ کچھ عرصے سے جو میں بے چینی محسوس کر رہی تھی، اب میں بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، اور میں بھی ادھوری زندگی جیتے ہوئے تنگ آ گئی تھی۔ شروع میں وہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن اب مجھے خود شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں یہ غلط کیوں کر رہی ہوں۔ اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آگے بھی ایسی ہی کہانیوں کے لیے میرے چینل اردو باکس کو سبسکرائب کریں۔